میں انداز سمرو دو خبریں ہیں اور دونوں خبریں جنرل کے متعلق ہیں. جنرل ہیں جنرل فیض حمید جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے, جو پاکستان میں سیاہ و سفید کے مالک تھے, جو حکومت چلاتے اور حکومتیں گراتے تھے, جو پارلیمنٹ میں قانون بنواتے تھے اور جو پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کرتے تھے, وہ والے جنرل فیض حمید. ایک طرف سے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بچانے والا کوئی اور نہیں, ان کا اپنا ہی سابقہ ادارہ, فوج کا ادارہ یا وزارت دفاع وہ, اور دوسری طرف ان کو رگڑا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے, لہٰذا ان کے خلاف ایک انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور یہ فیصلہ بھی وزارت دفاع نے کیا ہے اور ایک میجر جنرل انکوائری کریں گے جنرل فیض حمید کے جو کارستانیاں تھیں, ان کی جو چیرہ دستیاں تھیں, وہ لوگوں کو اٹھا لیتے تھے, اغوا کروا لیتے تھے, زمینوں پہ قبضے کر لیتے تھے, اور پراپر جو الزام ہے وہ تو بھتہ خوری کا الزام ہے نا, بھتہ خوری کیا کرتے تھے لوگوں سے, اور وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ آرمی کے جنرل تھے, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ISI میں تھے. اب یہ دو معاملات ہیں اور یہ دونوں, ایک معاملہ ہے آئین کی خلاف ورزی کا, ایک معاملہ ہے حلف توڑنے کا, اور دوسرا معاملہ بھی تقریباً اس جیسا ہے لیکن اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگتا. اس میں اپنا ادارہ جاتی کاروائی, محکمہ جاتی کاروائی جو ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹل ایکشن ہو سکتا ہے, اس میں کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, لیکن اگر آئین توڑنے کے اوپر جایا جائے تو پھر وہاں لگتا ہے آرٹیکل 6. پھر آرٹیکل 6 جب لگتا ہے تو پھر آرٹیکل 6 پھر کسی ایک کے اوپر نہیں لگتا. اگر یہ ریت چل پڑی ہے پرویز مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 لگنے کی, اگر اس کو کہیں روکا نہیں جائے گا تو پھر بڑے بڑے رگڑے جائیں گے. پھر باجوہ کا نام بھی آ رہا ہے, پھر فیض حمید کا نام بھی آ رہا ہے, پھر اور کئی ہیں جو ریٹائر ہو گئے یا جن کو گھر بھیج دیا گیا, تو پھر ان کے اوپر بھی اس طرح کی اپنا الزام لگے گا, تو پھر یہ ایک راستہ بند ہو جائے گا سیاست میں مداخلت کا. تو کیا وہ راستہ بند کوئی نہیں کرنا چاہ رہا یا کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو دو معاملات ہیں اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک معاملہ ہے فیض آباد دھرنے کا, اور دوسرا معاملہ ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو اغوا کرنا, اس کے گھر سے سونا, زیورات, ہیرے جواہرات اور کروڑوں روپے وہاں سے اٹھا کر لے جانا, اور سوسائٹی کے دستاویزات لے جانا, اور پھر وہاں سے ان سے بھتہ وصول کرنا, اور یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ایک الزام ہے ان کے اوپر. ایک اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے اونر ہیں معیز احمد صاحب, ان کا مقدمہ آیا تھا سپریم کورٹ میں. اب فیض حمید کے متعلق چند دن پہلے جو خبر آئی تھی فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ, تو اس میں آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ فیض حمید صاحب کو دے دی گئی ہے کلین چٹ, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر داخلہ جو اس وقت کے تھے احسن اقبال صاحب اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی, انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ فیصلہ ہمارا تھا, ہم نے کیا تھا. بلکہ وزیر داخلہ کا تو اعزاز سید صاحب نے دھرنا کمیشن میں اپنا جو بیان تھا اس کے اوپر انہوں نے گفتگو بھی کی تھی, تو وہ بھی اعزاز سید صاحب نے اپنے ویلاگ میں رکھی تھی. تو اس میں نظر یہ آ رہا تھا کہ جیسے اس وقت کی جو حکومت تھی 2017 کی, فیض آباد دھرنے کو جو ڈیل کر رہی تھی, یا جس حکومت کے خاتمے کے لیے فیض آباد دھرنا کروایا گیا تھا, وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم کیونکہ پھنس چکے تھے لہٰذا ہم نے فوج کی مدد طلب کی تھی, ہم نے آرمی چیف کو کہا تھا کہ دھرنے والوں سے مذاکرات کریں, ان کو گارنٹی دیں اور ان کو یہاں سے اٹھائیں, اور پھر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جناب فیض حمید صاحب جا کر مذاکرات کریں گے, اور جو TLP یا دھرنے والے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر دستخط بھی ہوں معاہدے کے اوپر, تو لہٰذا معاہدے کے اوپر فیض حمید نے بطور DGC دستخط کر دیے. تو اس سے یہ لگا کہ جیسے اس وقت کی حکومت نے کلین چٹ دے دیا. لیکن اب ٹوئسٹ آ گیا کہانی میں. رپورٹ, کیونکہ کمیشن کی رپورٹ بڑے تھدے ہوتے ہیں, بڑی طویل اپنا کئی 100 صفحات پر مبنی ہوتی ہے, تو اس میں ایک ایک جو اپنا کردار ہے جن سے بیان لیے گئے, جنہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے, ان کی ایک ایک چیز جب تک سامنے نہیں آتی تب تک مکمل جو ہے وہ اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. ایک تو ہوتی ہے کمیشن کی اپنی سفارشات, ان سفارشات میں تو کمیشن نے کہہ دیا کہ بھائی اداروں میں ریفارمز کریں, یہ سیاست میں مداخلت وغیرہ کا معاملہ بند کروائیں, یعنی وہ تسلیم کر رہی ہے کمیشن کی جی ادارے سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں, یہ کرتے رہیں. دوسرا جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز تھی کہ رینجرز کو شہروں سے نکالیں, SC کو شہروں سے نکالیں, بارڈرز پر بھیجیں, اور نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کریں. ایک تو یہ چیز. لیکن اب جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب احسن اقبال صاحب جو وزیر
داخلہ تھے اس وقت اور گولی کھا چکے ہوئے تھے اسی معاملے میں کہ وہ جی اپنا جو تھا حلف ہوتا ہے اس کے اندر سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شک تھی یا جو پیراگراف تھا وہ نکال دیا گیا، یہ الزام تھا نا. تو اس پر پھر وزیر قانون کو بھی ریزائن کروایا گیا اور احسن اقبال صاحب پر تو ہوا تھا حملہ. لیکن اب جو انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کمیشن کی رپورٹ میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، دھرنا ہو گیا، دھرنے میں یہ صاحب آئے ہمارے پاس آرمی چیف اور فیض حمید، انہوں نے کہا ہم نے معاہدہ کر لیا ہے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کس کے کہنے پر کیا ہے اور یہ معاہدے پر دستخط کیوں کیے ہیں؟ تو وزیر اعظم عباسی صاحب نے کہا، شاید خاقان عباسی نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کر لیا ہے، اب ہم نے کر لیا، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اعجاز سید صاحب کی جو رپورٹ ہے میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں، اس میں خطرناک قسم کے انکشافات ہیں. پھر دوسرا معاملہ جس میں فیض حمید صاحب رگڑے جا رہے ہیں، یہاں پر فیض حمید کو وزارت دفاع بچانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ یہ آئین توڑنے کا معاملہ ہے، یہ حلف کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے. اگر حلف توڑا جاتا ہے اور آئین توڑنا نہیں بلکہ آئین کی خلاف ورزی، تو اس کی سیاست میں جو مداخلت ہوتی ہے اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہوتے ہیں. باقی کرپشن ہوتی رہتی ہے، وہ ایک فرد کا کام ہوتا ہے. تو ایک فرد ایک بطور جرنیل اگر کوئی کر رہا تھا تو جی اس کو اگر سزا ہو جاتی ہے اور ہوتی بھی رہتی ہے تو پھر اس کے اوپر اس کے جو دور رس نتائج نہیں ہوتے، یعنی پھر آگے چل کر فوج میں مداخلت جو ہوتی ہے، سیاست میں مداخلت کا جو خواہش جو ہوتی ہے جرنیلوں کے اندر، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوتی یا اس کے اوپر کوئی وہ ڈریں گے نہیں. کرپشن والے معاملے چھوٹے موٹے ان میں دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، اب یہ جو اعجاز سید کی رپورٹ ہے کہ اس میں ہوشربا انکشافات کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سابق ڈی جی سی فیض حمید نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا اور وزیر اعظم کو بعد میں دکھایا. شاہد خاقان عباسی نے معاہدے میں وفاقی وزیر زاہد حامد کے استعفے اور معاہدے پر حاضر سروس افسر کا نام دیکھا تو اعتراض کیا، مگر بتایا گیا کہ معاہدہ طے پا چکا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. اچھا، بیان میں احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم نے وزیر کے یعنی شاہد حامد کے استعفے اور میجر جنرل فیض حمید کے معاہدے پر نام جو اعتراض کیا تو پھر وہی بات جو پہلے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے خبر میں. انہوں نے کہا کہ پیچھے ہم نہیں ہٹ سکتے. اور پھر جو سابق سیکرٹری داخلہ ارشد مرزا نے بتایا کمیشن میں کہ انہیں وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے بلایا تھا جہاں ان کے سامنے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے درمیان سخت تلخی ہوئی. یعنی وزیر اعظم چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ یعنی شاہد خاقان عباسی کے معاہدہ نہیں ہونا چاہیے اور وزیر قانون کا ریزائن نہیں ہونا چاہیے، لیکن شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ہونا چاہیے ریزائن. اچھا، ٹی ایل پی کے مطالبے کی روشنی میں استعفے کے حق میں تھے شہباز شریف، تاہم وزیر اعظم استعفے کی مخالفت کر رہے تھے اور سیکرٹری نے بتایا کہ دونوں کے درمیان تلخی اتنی بڑھی کہ شرمندگی کا باعث میں باہر باس لڑ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں شرمندہ ہو کر باعث نکل گیا. اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت 22 نومبر 2017 کے اس اجلاس کے منٹس بھی موجود ہیں جس میں سول اور فوجی قیادت کے سامنے وفاقی وزیر کے استعفے پر تفصیلی بات کر کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ استعفیٰ نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ قانون میں جو بھی ترمیم کی گئی تھی وہ وفاقی وزیر نے نہیں بلکہ پارلیمانی کمیٹی نے کی تھی. یہ بھی درج ہے کہ استعفیٰ کو قابل دفاع قرار دیا گیا تھا. اچھا، اس میں پھر جو آگے چل کر جو سیکرٹری دفاع تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکرام الحق، انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے حکم پر فوج، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کو خط لکھ کر ان کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا کہا گیا ہے جو سیاست میں ملوث ہیں، تاہم سپریم کورٹ کے حکم میں ایسے کسی شخص کی کہ شواہد کے ساتھ نشاندہی نہیں کی گئی جو سیاست میں ملوث ہوا ہو. دھرنا منظم کیا گیا یا سال 2018 کے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہوا، لہٰذا کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر سپریم کورٹ کی ہدایت پر عمل درآمد ممکن نہیں تھا. فوج کے بارے میں ایسی آبزرویشن کے خلاف اپیل کی گئی. فیض حمید نے اب یہ کہہ رہے ہیں، فیض حمید نے یعنی لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں فیض حمید نے کوئی قانون نہیں توڑا، نہ کسی ایس او پی کی خلاف ورزی کی. آئی ایس آئی نے حکومت کی ہدایت پر تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات میں سہولت کاری کی. اچھا جی، آگے چل کر سیکرٹری دفاع کہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے میں وزارت دفاع کو کوئی مخصوص ٹاسک نہیں سونپا گیا تھا، تاہم سپریم کورٹ کی ہدایت پر اس از خود نوٹس میں آئی ایس آئی کی طرف سے ایک تفصیلی رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. باقی وہ ساری چیزیں وہ آگے چل کر جو اپنا اسی طرح کی وہ بتا رہے ہیں. یعنی یہاں جو سیکرٹری دفاع ہیں جو سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ اور وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ میں فرق ہے. وہ
بچانا چاہتے ہیں فیض حمید صاحب کو۔ دوسری طرف اسلام آباد کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی، اس کے مالک معیز احمد صاحب کا معاملہ ہے، اور انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی۔ اس سے پہلے پروگرام شاہ زیب خانزادہ اپنے پروگرام میں 2 بار 17 میں اور 2023 میں معاملہ اٹھا چکے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے کہ جی ان کے گھر پر ایک دہشت گردی کی کوئی واردات اور کچھ مطلوب دہشت گردوں کو فالو کرنے کے چکر میں رینجرز نے اور ISI نے مارا تھا چھاپا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ ان کے گھر سے، یہ ہے 12 مئی 2017، پاکستان رینجرز اور انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی ISI کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معیز خان کی رہائش گاہ پر چھاپا مار کر سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان لوٹ لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بھائی سر نجف نے ثالثی کی اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ بریت کے بعد جنرل فیض حمید نے معیز خان سے ان کے کزن کے ذریعے ملاقات کا بندوبست کرنے کے لیے رابطہ کیا، جو کہ فوج میں ایک بریگیڈیئر ہیں۔ درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ ملاقات کے دوران جنرل فیض حمید نے درخواست گزار سے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ ISI کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ روپے نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل آپ TV نیٹ ورک کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ دیکھیں کس طرح کام کر رہے تھے۔ ISI کے سابق عہدیدار ارتضیٰ ہارون، سردار نجف، وسیم تابش، زاہد محمود اور محمد منیر بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ اچھا، اب یہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس آیا، چیف جسٹس صاحب اور اس کے ساتھ جسٹس امین الدین خان صاحب، اور انہوں نے اس مقدمے کی سماعت، جسٹس اختر من اللہ صاحب، اور انہوں نے فائنلی وزارت دفاع کو معاملہ بھیجا، اور جو درخواست گزار ہیں ان کو کہا کہ جی آپ وزارت دفاع کے پاس جائیں، ان کو درخواست دیں باضابطہ، تاکہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے خلاف وہ پراپر کارروائی کریں۔ تو اب خبر یہ آئی کہ جناب وزارت دفاع نے ایک میجر جنرل، حاضر سروس میجر جنرل کے ذریعے فیض حمید کے اوپر لگنے والے ان الزامات کی انکوائری کا حکم جاری کر دیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ اتنے تگڑے کیوں ہو جاتے ہیں، یہ اتنے بے باک کیوں ہو جاتے ہیں، یہ اتنے نڈر کیوں ہو جاتے ہیں، ان کو قانون آئین کی پرواہ کیوں نہیں ہوتی، ان کو اپنے حلف کی پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ جو ادارہ ہے ہمارا بدقسمتی سے فوج کا، وہ 4 بار ملک میں مارشل لا لگ چکا ہوا ہے، اور ان کے اندر جو تربیت ہے یا ان کے اندر جو ایک چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ہم جو چاہے کریں، یہ سویلین، یہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ سیاستدان کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، لیکن خود جو پھر کرتے رہتے ہیں ان کو پھر بچایا بھی جاتا ہے۔ پرویز مشرف کی مثال آپ لے لیں، پرویز مشرف کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت آرٹیکل 6 لگا، جس اسپیشل کورٹ نے پرویز مشرف کو سزا دی، اس اسپیشل کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے مزار لے کے نقوی چلے گئے، اڑا دیا، ٹاؤٹ تھے وہ، اڑا دیا انہوں نے، عدالت کو اڑا دیا، عدالت ختم کر دی۔ تو پھر یہ جگرا تو ہوتا ہے نا، پھر اسی وجہ سے یہ اپنا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے ان کا، پھر جو مرضی کر لے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن فیض حمید جیسوں کی، ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے اور الزامات، کتنی اور چیزیں سامنے آئیں گی۔ جب یہ اگر ان کو معیز کو انصاف ملتا ہے تو بہت سے اور لوگ بھی سامنے آ جائیں گے جو ان سے متاثر ہیں۔ لوگوں کو اٹھا، پارلیمنٹ کو یہ کمال کیا ہوا تھا۔ اصل مدعا، اصل مقدمہ تو ہے فیض آباد دھرنا، اصل مدعا، اصل مقدمہ تو وہ جو الزامات ہیں یا انکشافات ہیں قمر جاوید باجوہ کے، وہ ہیں، لیکن اس طرف شاید فوج کا ادارہ بھی نہ آئے، اس لیے کہ مداخلت تو ہوتی رہتی ہے نا بھائی۔ الزام تو آج کل بھی لگ رہے ہیں کہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں آپ لوگ، الیکشن میں دھاندلی کا الزام آج بھی لگ رہا ہے۔ تو الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن اگر فیض حمید کو آئین کی خلاف ورزی اور حلف کی پاسداری نہ کرنے یا حلف توڑنے کے جرم میں اگر سزا ہوگی تو پھر فیض حمید اکیلے نہیں ہوگے، پھر بہت سو کو ہوگی۔ تو لہٰذا ایک فرد واحد کا یا جو گروپ جن کے نام ہے، یہ ان کا ایک ذاتی فعل قرار دے کر ان کو سزا شروع دے دی جائے گی۔ فیض حمید کئی بار سنا ہے کہ جی وہ کسی بڑے کے پاس گئے معافیا شافیوں کے لیے، لیکن ان کو ٹال دیا گیا۔ تو شاید یہ سوچ رہا ہے کہ فیض حمید نے بہت برا کیا ان کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی، تو ان کو آئین کی خلاف ورزی کی سزا دینے کے بجائے ان کو سزا تو دی جائے، سبق تو سکھایا جائے،
مگر کرپشن میں، ادھر نہیں، کیونکہ ادھر اگر سبق سکھایا جائے گا تو پھر یہ باقیوں کے لیے بھی سبق ہوگا۔ تو کل کو کون ان کے کہنے پر سیاست میں مداخلت کرے گا، کون ان کے کہنے پر الیکشن مینیپولیٹ کرے گا، کون ان کے کہنے پر ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو اپروچ کرے گا۔ یہ بیسیکلی ہو رہا ہے ملک میں۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ بدترین پھنس چکے ہوئے ہیں، اور اگر فیض حمید پھنسے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں نے سارا ملبہ جنرل باجوہ پر ڈال دینا۔ اب اس معاملے میں جنرل باجوہ پھنستے ہیں کہ نہیں پھنستے نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کو اگر اس معاملے میں بھی رگڑا گیا تو وہ کہیں گے کہ جناب جو کچھ کر رہا تھا میں جنرل باجوہ کے کہنے پر کر رہا تھا، تو پھر باجوہ بھی رگڑے میں آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔